السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی جو ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتی تھی بے خیالی میں نقاب ہٹا بیٹھی اور نوکر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تو بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ مختصر یہ کہ جاسوس کو بہت حد تک یقین ہو گیا کہ نوکر نے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ وہی دو آدمی تھے جنہیں مقوقس اور تھیوڈور نے لڑکی کے ساتھ بھیجا تھا۔ جاسوس کو پتہ چل گیا کہ وہ 2-3 دن رک کر فلاں جہاز سے گئے تھے۔ اسے جہاز کا نام بھی معلوم ہو گیا اور جہاز کے کپتان کا نام بھی۔ جاسوس نے بزنطیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے مسافروں کو تو اگلے جہاز کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس جاسوس کے لیے سرکاری انتظام کر دیا گیا تھا۔ بڑی بادبانی کشتیاں تیار رہتی تھی۔ جاسوس نے بندرگاہ پر جا کر اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور اسے فوراً بحیرہ روم عبور کرایا جائے۔ اسے اسی وقت ایک کشتی دے دی گئی جس میں تربیت یافتہ ملاح موجود تھے۔ جاسوس بزنطیہ پہنچا اور وہاں جاسوسی کے محکمے کے جو افسر تھے انہیں ملا۔ وہ اسے بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے 2-3 جاسوس یہاں گئے ہیں، وہ انہیں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ ان افسروں کے ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ قدرتی بات تھی کہ وہاں کے افسروں نے اس سے مصر کی جنگی صورتحال کے متعلق پوچھا۔ جاسوس نے کہا کہ شاہ ہرقل نے قبطی عیسائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اس کا نتیجہ اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ قبطی نہ فوج کو تعاون دیتے ہیں نہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اسقف اعظم بنیامین نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ اسلام کے اس طوفان کو روکنے میں اپنی فوج کی مدد کرے۔ جاسوس کے محکمے کے سارے افسر رومی تھے۔ انہیں بیضا طور پر افسوس ہو رہا تھا کہ مصر سلطنت روم سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ہرقل کے ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کی باتیں شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں ایک نے کہا کہ 1.5-2 مہینے گزرے، ہرقل نے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو اور اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر قلم کروا دیے ہیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں وجہ کیا تھی۔ مقوقس کے جاسوس نے یہ سنا تو وہ چونکا اور کریت کر پوچھنے لگا کہ وہ آدمی کون تھے اور لڑکی کو کہاں سے لائے تھے۔ اسے جواب ملا کہ مصر سے ایک بحری جہاز آیا تھا۔ سنا ہے اس جہاز کا کپتان ان تینوں کو لایا تھا اور اس حالت میں لایا کہ دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہرقل نے جہاز کے اس کپتان کو بہت سا انعام و اکرام دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان جاسوس ہو، ہرقل کے ایک جاسوس افسر نے کہا، اور ہو سکتا ہے وہ یہی مسلمان جاسوس ہو جن کے پیچھے تم آئے ہو۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ایک اور بولا۔ اگر وہ جاسوس ہوتے تو شاہ ہرقل انہیں ہمارے حوالے کرتا تاکہ ہم ان سے معلوم کر سکتے کہ انہوں نے یہاں سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہے۔ مقوقس کے جاسوس نے اور بھی کئی ایک باتیں معلوم کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی تھی وہ لڑکی اور یہی تھے وہ 2 آدمی جنہیں مقوقس نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں سے واپس مصر کو روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی خشکی کا اور پھر سمندر کا سفر کر کے یہ جاسوس واپس مقوقس کے پاس پہنچا اور اسے ساری رپورٹ دی۔ مقوقس اور جنرل تھیوڈور پھر بھی حیرت زدہ رہے کہ ہرقل نے ان تینوں کو قتل کیوں کروایا تھا۔ ان دونوں کو یہ افسوس تو ہوا کہ ان کی قتل کی سازش ناکام رہی ہے، لیکن اطمینان یہ جان کر ہوا کہ ان کا راز فاش نہیں ہوا۔ اگر ہو جاتا تو اب تک ہرقل ان دونوں کو قتل کروا چکا ہوتا۔ مقوقس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ ہرقل کو قتل کروانا ہے، اس نے دماغ پر تو عرب کے مسلمان غالب آئے ہوئے تھے جو مصر میں ہر قلعے پر قابض ہوتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے دریائے نیل بھی پار کر لیا تھا اور پھر فیوم کے پورے کا پورا صوبہ اپنی تحویل میں لے کر محصولات اور دیگر ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ حیران ہوتا رہا تھا کہ ہرقل کمک کیوں نہیں بھیج رہا۔ شام کی جنگ میں جب ہرقل کی فوج کٹ رہی تھی اور پیچھے ہی پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی تو ہرقل نے مصر سے اچھی خاصی کمک منگوا لی تھی جس کا کمانڈر اس کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا، مگر اب ہرقل نے اپنے اس بیٹے کو بزنطیہ میں بٹھا رکھا تھا۔ آخر کیوں؟ مقوقس اس سوال کا جواب اس جاسوس افسر سے مل گیا۔ جاسوس نے مقوقس کو بتایا کہ وہ ہرقل کے شاہی محلات کے اندر احوال و قوائب بھی معلوم کر لایا ہے۔ ہرقل بوڑھا ہو گیا تھا اور اب اس سے جانشینی
و تناجا سر اٹھا رہا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس جاسوس نے بیان کی تھی۔ ہرقل کو اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ بہت پیار تھا اور اسی کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قسطنطین جرنیل تھا اور فوج کی قیادت میں خصوصی مہارت اور اہمیت رکھتا تھا۔ ہرقل کے ذہن میں یہی ایک یقین تھا کہ ہرقل کا جانشین قسطنطین ہی ہوگا، لیکن ایک دعوے دار اور بھی تھا۔ یہ دعوے دار ہرقل کی ایک اور بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ بیوی صرف بیوی نہیں بلکہ ملکہ تھی، اور ملکہ بھی ایسی کہ سلطنت روم پر اس کا حکم چلتا تھا، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ ہرقل پر بھی اپنا حکم چلا لیا کرتی تھی۔ بہت ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس کا نام ملکہ مرتینہ تھا اور اس کا ایک بیٹا جوان تھا جس کا نام ہرقلیوناس تھا۔ ملکہ مرتینہ اپنے اس بیٹے کو ہرقل کا جانشین اور سلطنت روم کا وارث بنانا چاہتی تھی، لیکن ہرقلیوناس قسطنطین جیسا جنگجو طبع نہیں تھا۔ وہ محض شہزادہ تھا اور اس میں خوبی یہی تھی کہ وہ ملکہ کا بیٹا تھا۔ ملکہ اسے میدان جنگ سے بچائے رکھتی تھی۔ اس کا میدان جنگ میں جانے کا امکان ہی نہیں تھا کیونکہ وہ لڑنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہرقل ملکہ مرتینہ سے کچھ ڈرتا بھی تھا۔ شاید اس کی وجہ ہرقل کا بڑھاپا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مرتینہ نے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا اور انہیں اس قدر عیش و عشرت کرواتی تھی کہ وہ اس کی مٹھی میں ہی رہنے کو بےتاب رہتے تھے۔ بظاہر ان جرنیلوں کی وفاداری ہرقل کے ساتھ تھی، لیکن وہ ملکہ مرتینہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ہرقل بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تو مرتینہ کو قتل کروا سکتا تھا یا اسے غائب ہی کروا دیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کسی نہ کسی طرف سے اس پر انتقامی وار پڑے گا جس سے وہ سنبھل نہیں سکے گا۔ انتقام کا خطرہ اس کے اپنے بیٹے ہرقلیوناس سے بھی تھا۔ اس صورتحال کو وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ معروف مصری تاریخ دان محمد حسنین ہیکل نے یورپی اور عرب تاریخ نویسوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ ملکہ مرتینہ نے پوری کوشش کر ڈالی تھی کہ ہرقل کو بڑھاپے کی بہانے تخت و تاج سے لا تعلق کر دے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ تاریخ میں تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کوشش کس نوعیت کی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ جب مصر پر مجاہدین اسلام نے حملہ کیا تھا اس وقت ملکہ مرتینہ نے ہرقل پر زور دیا تھا کہ قسطنطین کو فوج دے کر فوراً مصر بھیج دے، ورنہ مصر کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی حیرت والا واقعہ نہیں ہوگا۔ مرتینہ نے قسطنطین کی بہت سی تعریفیں کی تھی اور کہا تھا کہ مصر کو سے صرف قسطنطین بچا سکتا ہے۔ مرتینہ تو چالاک اور ہوشیار تھی ہی، ہرقل بھی کچھ کم عیار نہیں تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کی ملکہ قسطنطین کی شجاعت کی جو قصیدے سنا رہی ہے اس میں اصل نیت یہ کار فرما ہے کہ قسطنطین مصر جائے اور مارا جائے۔ ہرقل نے کوئی جواز پیش کر کے مرتینہ کی یہ بات نہ مانی۔ اس کے بعد مصر سے جنگ کی صورتحال کی جو بھی اطلاع گئی وہ حوصلہ شکن اور انتہائی مایوس کن تھی۔ مرتینہ نے ہرقل پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ خود فوج ساتھ لے کر مصر چلا جائے، ورنہ مقوقس مصر عربوں کو دے بیٹھے گا۔ یہاں بھی مرتینہ کی نیت یہی تھی کہ قسطنطین نہ مرے، ہرقل ہی مارا جائے، یا ہرقل مصر میں ایسا الجھ کر رہ جائے کہ مرتینہ تخت پر بیٹھ کر روم کی شہنشاہیت کا دعویٰ کر دے۔ ہرقل نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی۔ مقوقس کے جاسوس نے بتایا کہ ہرقل اپنی ملکہ سے تخت اور تاج کو بچانے کے لیے اور پھر قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے نہ خود مصر آ رہا ہے نہ قسطنطین کو بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرقل نے مصر کی تمام تر ذمہ داری مقوقس پر ڈال دی تھی۔ مقوقس نے اس جاسوس افسر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ وہ اپنا جاسوسی کا کام بڑی ہی خوش اسلوبی اور بڑی ہی چالاکی سے جا کر پورا کرایا تھا۔ ہرقل کو اب یہ یقین بھی ہو گیا کہ مقوقس اور اس کا بنا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں، تو مقوقس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہرقل اس کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس نے اپنے جنرل تھیوڈور سے گفتگو کی۔ تھیوڈور نے اسے حتمی طور پر کہہ دیا کہ مصر پر فتح